تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 16 جون سن 2011 عیسوی، 14 رجب سن 1432 ہجری، المکتب التعاونی للدعوة والارشاد وتوعیة الجاليات المبرز منطقہ شرقیہ الاحساء والحفوف کے زیر اہتمام اس کمپنی میں جو پروگرام منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ موضوع آپ کے اور ہمارے محترم معزز شیخ نسیم حفظہ اللہ نے بیان کر دیا: محسن انسانیت کا لایا ہوا اسلام. اس تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں اسلام کے مناقب، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مسلمانوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہم کو کیسا ہونا چاہیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا، آپ کس اعتبار سے محسن ہیں، محسن کس کو کہتے ہیں، آپ کے احسانات ہمارے اوپر کیا کیا ہیں. مختصر سیرت مطہرہ کے حوالے سے، سیرت نبویہ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ کے ذہنوں اور دماغوں پر کچھ لکھنے کی کوشش کروں گا، کچھ آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے آنے جانے کو قبول فرمائے، اور یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور بار الہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمارے اوپر اپنی سکینت نازل فرمائے،
اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی گردنوں کو، ہماری گردنوں کو اللہ سب جہنم سے آزاد فرمائے اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں اللہ عز و جل کے شکر اور اس کے احسان اور اس کے امتنان کے بعد میں مشکور اور ممنون ہوں دعویٰ سینٹر مبرز کے مدیر محترم کا اور اعضائے مکتب کا، اور اسی طرح سے بالخصوص اپنے فاضل گرامی قدر برادرم شیخ حافظ نسیم احمد صاحب کا، کہ جن کی جد و جہد اور کاوشوں اور مسلسل کوششوں سے آج یہ مبارک دن ہمیں نصیب ہوا اور یہ مبارک گھڑی نصیب آئی کہ آج ہم اور آپ یہاں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سامنے یہ مبارک اور حشاش اور بشاش حسین اور خوبصورت چہرے موجود ہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کے منعقد کرنے والے، اس پروگرام کے اندر حصہ لینے والے جتنے بھی احباب ہیں، اخوان ہیں، حاضرین ہیں، مشارکین ہیں، اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور اللہ ان کے اس جد و جہد اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں۔ اسی طرح سے میں آپ حضرات کا بھی تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا اور سواگتم بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے دن بھر کی مشقتوں کو، محنتوں کو جھیلنے کے بعد اب آرام کا وقت ہے، اس آرام کو چھوڑ کر، تیاگ کر کے آپ اللہ اور اس کے رسول کی اس مبارک مجلس میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، جو ہمارے احباب ادھر ادھر کھڑے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ بیٹھ جائیں تاکہ سننے میں اور سنانے میں اچھا لگے اور اس مبارک مجلس کی برکتوں سے وہ فیضیاب ہو سکیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی مجلسیں جہاں منعقد ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پروں میں ایسی مجلسوں کو لے لیتے ہیں۔ تو بجائے ادھر ادھر بیٹھنے کے میں درخواست کروں گا کہ آپ فرشتوں کے پروں کے بیچ میں آ جائیں، رحمتوں کے درمیان آ جائیں، اللہ کی برکتوں، جہاں اللہ کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے اس مجلس میں آ جائیں تاکہ آپ بھی کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور ایک حدیث پاک اس حوالے سے میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہوں گا، صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پوری دنیا کے اندر گشت کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی اس طرح کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کا بیان ہوتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیحات ہوتی ہیں، جہاں اللہ کی تعریف اور توصیف ہوتی ہے اور مجلس منعقد ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے اس کو دیکھتے ہیں، پھر دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں آؤ ادھر آؤ، یہاں ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ رب العزت کا تذکرہ ہو رہا ہے، لوگوں کو علم دیا جا رہا ہے، چنانچہ وہ سارے فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں اور پھر ان میں بیٹھنے والوں کے ہر شخص کے ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نام پہنچائے جاتے ہیں اور اللہ اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا ذکر دنیا کے اندر ہوتا ہے تو اللہ ان میں بیٹھنے والے اور ذکر کرنے والے اور سننے والوں کا تذکرہ اور ان کا ذکر اپنے پاس ان سے زیادہ اعلیٰ اور بہتر لوگوں میں فرماتا ہے۔ تو آپ یہ سوچ کر کے بیٹھیں یہ کہ مجلس عبادت ہے، ہم یہاں اجر و ثواب کے لیے عام کے عام گٹھلیوں کے دام، آپ یہاں نیکیاں بھی حاصل کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو تازہ بھی کر رہے ہیں اور اعمال صالحہ کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سن رہے ہیں۔ اس سے مبارک اور اس سے بہترین مجلس اور کوئی مجلس نہیں ہو سکتی، اس لیے قابل مبارکباد ہیں آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو علم دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اس کے حوالے سے گفتگو کرنا جوئے شیر لانا ہے۔
یہ کوئی ایسی سیرت نہیں ہے کہ جس کو گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر بیان کیا جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ نبوت، 40 سال کے بعد کی جو 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، اس کے اندر جو خصوصیات اور جو باتیں ہیں، انہیں اس مختصر سی مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند گوشے، چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات بتلائی. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، آپ کے اخلاق بیان کیجئے. تو ذرا بڑے مختصر انداز میں نبی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور فرمایا اور پوچھا اس آدمی سے، اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے اوپر واضح ہو جائے گی. آپ کیا تھے، آپ کا مقام کیا تھا، آپ کا درجہ کیا تھا، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ لوگوں سے ساتھ کیسے ملتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے پھرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام لوگوں تک دیا، انسانیت کے اوپر کیا احسان فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود ہے. اور اس سے بہتر سیرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن سے بہتر اور کیا ہو سکتی، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اور مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں اپنے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوارا، سجایا اور آپ کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی آپ تو اخلاق کی چوٹیوں کے اوپر فائز ہیں، آپ کو اتنا بہترین اخلاق عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آپ اتنے بہترین اخلاق کے مالک تھے کہ اپنے جو آپ کے اوپر ایمان لاتے تھے وہ تو لاتے ہی تھے، پرائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور مجبوراً وہ محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خوبیاں تھیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اتنے اعلیٰ اور اتنے خوبصورت میں بہترین تھے کہ غیر آج بھی جو غیر مسلمین ہیں، جن کا اسلام سے، جو مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کو دیکھا ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی تعصب کو چھوڑ کر، تعصب سے ہٹ کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. ایک غیر مسلم نصرانی نے کتاب لکھی 100 دنیا کے 100 عظیم ترین شخصیتوں کا اس کے اندر ذکر کیا، 100 بڑے بڑے لوگوں کا نام اور ان کی سیرت کے بارے میں اس نے کتاب لکھی. اس نے سب سے پہلے جس کا تذکرہ اس کتاب کے اندر کیا، آپ کو پتہ ہے وہ شخصیت، وہ ذات بابرکت کون سی تھی؟ وہ شخصیت ہمارے اور آپ کے آخری نبی، آخری رسول، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور اس نے تبصرہ بھی کیا، اس نے کہا ہم نے 100 معزز اور عظیم لوگوں کے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور سب سے پہلے بعد اس کے کہ بھلے میں نصرانی ہوں، بھلے میں کرسچن ہوں، لیکن میں تعصب سے ہٹ کر کے جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھا، آپ کے کریکٹرز کو دیکھا اور آپ کے عادات اور آپ کے خصائل اور آپ کے محامد دیکھے، تو میں یہ بات لکھنے پر مجبور ہوا کہ اگر ساری خوبیاں کسی کے اندر موجود ہیں تو کائنات میں انسانیت کے اعتبار سے کوئی ہستی نہیں ہے سوائے مدینے کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت حسان ابن ثابت نے تو بہت پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ بات کہی تھی اور کہا تھا وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَكْمَلَ مِنْ كَلَمْ. حضرت حسان ابن ثابت نے جو تعریف میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کہے تھے، وہ شعر یہی تھا کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
کما خلقت کانک خلقت کما تشاء، اے اللہ کے نبی آپ جیسا حسین اور آپ جیسی خوبصورت شخصیت تو ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. آپ اتنے حسین اور خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا حسین، آپ جیسی خوبصورت شخصیت تو ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. اور عرب کی عورتیں آپ جیسا پیدا کرنے سے باز ہو چکی ہیں کہ اب قیامت تک آپ جیسی کوئی شخصیت پیدا ہو سکتی نہیں، پیدا ہو سکتی. اور آپ عیبوں سے اس طرح پاک و صاف ہیں جیسے کہ اللہ آپ کو بنا رہا تھا اور آپ کہتے جا رہے تھے کہ اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا، اور آپ جیسے چاہ رہے تھے اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا. یہ حسان بن ثابت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے صحابی تھے. میں زیادہ دور نہ جاتے ہوئے میں آپ کو موجودہ دور میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ہندو شاعر ہیں، جگناتھ آزاد صاحب، جو پچھلے کچھ برسوں پہلے ان کا دیہانت ہوا ہے. انہوں نے جو اشعار کہے ہیں نبی کائنات، ایک غیر مسلم، مسلمان نہیں غیر مسلم، انہوں نے چند اشعار بلکہ پوری نظم کہی ہے نبی کائنات صلی اللہ، اور بہت سارے شعراء ہیں جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو اشعار کہے ہیں، دو چار اشعار میں آپ کو سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ لکھتے ہیں شاعری میں، وہ کہتے ہیں کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. شہادت کی جو موت ہوتی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا، زندگی عطا فرمائی ہے، برزخی زندگی. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. اللہ اکبر. اور لکھ دیا لا تقنطو، دختر کسی نے کان میں لکھ دیا، لا تقنطو اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا. اللہ اکبر. اور اسی طرح سے ایک اور شاعر ہیں جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو تھے وہ اختر صاحب شاعر تھے. جگناتھ صاحب کی شاعری یہ تھی کہ خلیق آئے کریم آئے رؤوف آئے رحیم آئے، خلیق آئے کریم آئے رؤوف آئے رحیم آئے. کہا قرآن نے جس کو صاحب خلق عظیم آئے، کہا قرآن نے جس کو صاحب خلق عظیم آئے. وہ آئے جن کو کہیے فخر آدم ہادی اکرم، وہ آئے جن کو کہیے فخر آدم ہادی اکرم. وہ لائے جس کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم، وہ آئے جن کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم. اور تجلی عام فرماتے ہوئے شمس الضحیٰ آئے. تجلی عام ایک غیر مسلم شاعر ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے اشعار میں. تجلی عام فرماتے ہوئے شمس الضحیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے. اور بہت سارے شعراء نے تعریف کی ہے. بہرحال میں اتنی طویل میں نہیں جانا چاہتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس نبی کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں جن کی تعریف اپنے تو اپنے غیروں نے بھی کی ہے، اور غیروں نے بھی آپ کے اخلاق کا تذکرہ اپنی شاعری میں، اپنے نثر میں، اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے. تو یہ بہت بڑا احسان ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن کر رہا ہے، اللہ بیان فرمائے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ محسن انسانیت ہیں، وہ قائد اعظم ہیں، وہ امام اعظم ہیں، وہ ہادی اکرم ہیں. وہ کائنات میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، اور ہے یہ عقیدہ. اور اگر اس عقیدے میں کوئی کمی ہے تو درست کر لیں کہ اللہ عز و جل کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی سب سے زیادہ رفعت و مرتبت اور سب سے زیادہ اعلیٰ مقام اور رتبہ اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر کے یہ بات
پختہ فرما دی ہے کہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا ہے۔ قیامت تک جہاں کہیں بھی اسلام کی صدا گونجے گی، جہاں کہیں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کا رتبہ، اور بہت سارے رتبے ہیں، میں آپ کو بیان کروں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام، یہ رتبہ کیوں ملا؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کیوں؟ آپ خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد اب اس کائنات میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، آپ ہادی اعظم ہیں، امام برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق ہیں۔ آپ نے لوگوں کو کیا دیا ہے، وہ ذرا سا تھوڑی سی جھلک میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کیا یہ احسان نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر احسان فرمایا، حیوانوں پر احسان فرمایا، پوری کائنات کے ذرے ذرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو خطاب دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، سارے عالم کے لیے، عالمین الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے، پالنہار ہے، معبود برحق ہے، معبود حقیقی ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت کی جس عالم میں ربوبیت پائی جا رہی ہے، اللہ رب العزت کے ربوبیت کی حکمرانی ہے، اور جہاں جہاں کے لیے اللہ رب العالمین ہے، وہاں کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں کے لیے اللہ رب العالمین ہے، وہاں کے لیے اللہ کے نبی کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ کا ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، درست کر لیں، ورنہ قیامت کے دن بخشائش نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لے، اللہ کے اسماء اور صفات کا ایمان کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل نہیں ہے، ان کو نہیں تسلیم کرتا ہے، تو وہ مومن ہو سکتا، وہ مسلمان ہو سکتا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہے مقام، یہ ہے رتبہ۔ اور رتبوں کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں احسان فرمایا، سب سے بڑا احسان انسانوں کے اوپر ہے۔ یہ انسان آج سے 1400 برس پہلے، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے ان بھائیوں کا جو غیر مسلمین ہیں، جو یہاں موجود ہیں، جو سننے کے لیے آئے، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہوگا، ان کو پتہ چلے گا، وہ لوگوں کو بتلائیں گے اور اپنی سیرت کے اندر تبدیلی بھی پیدا کریں گے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سن کر کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی عرب کی سنگلاخ زمین، یہی صحرا سے بھرا ہوا یہ عربی ریگستانی علاقہ، یہی حجاز اور نجد اور سعودی عرب جہاں آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی عرب تھے اور یہی لوگ تھے، یہی مکہ اور یہی مدینہ کی سرزمین۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ انسانیت اس قدر ذلیل تھی، انسانیت اس طرح رسوا تھی، انسانیت اس طرح کراہ رہی تھی، انسانیت اس طرح سے بے چین و بے قرار تھی، اور اس طرح ظلم و ستم کا شکار تھی کہ جس کا تذکرہ تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی میں مثال دوں، اس سے بڑھ کر کے ظلم کیا ہوگا؟ یہ اور بات ہے کہ آج یہ ظلم آج تک موجود ہے، اور ہمارے معاشرے، ہمارے ماحول میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ظلم پلٹ کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس سے بڑھ کر کے ظلم کیا ہوگا کہ ایک بچی، ایک عورت اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہی، جیسے ہی وہ پیدا ہوتی تھی، چند سانسیں اس دنیا کے اندر لیتی تھی، اس کے بعد اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، اور اس کو زندہ، کبھی کبھی گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، اور کبھی اس کو گھسیٹ کر زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، چند چیخوں کے بعد۔ یہی عرب تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنی بچیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے۔ ایک موقع کا تذکرہ ہے، کہتے ہیں کہ میری بیوی نے اس بچی کو چھپا لیا، پڑوس کے اندر دے دیا، وہ وہاں پلتی رہی اس ڈر سے کہ کہیں بڑی حسین، بڑی خوبصورت بچی، لیکن میری بیوی نے اس کو چھپا لیا، مجھ سے نہیں بتلایا، میں سفر میں تھا، آیا اور وہ بچی پلتی رہی، بڑی ہوتی رہی، گھر میں میری غیر موجودگی میں آتی اور جاتی تھی۔
تھوڑی سی بڑی ہوئی، چلنے پھرنے لائق ہوئی، بولنے لائق ہوئی، ہوشیار ہوئی، ایک دن اچانک میں گھر پہ پہنچا، میں نے دیکھا کہ اس کی گود، میری بیوی کی گود میں وہ بچی بیٹھی ہوئی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے بہانے کیے لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا. آخر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا بچی کا. میری بیوی چیختی رہی، چلاتی رہی کہ اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے کر کے نکلا اور جنگل کی طرف گیا. میرے ہاتھ میں پھاوڑے تھے، جنگل میں مٹی کھودنے لگا. وہ ننھی منھی بچی ننھے ہاتھوں سے مٹیوں کو کنارے کر، اس غریب مسکین کو کیا معلوم کہ میرا باپ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، مٹیوں کو ہٹاتی رہی اور بابا 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 کہتی رہی. یہاں تک کہ جب میرے کپڑے پر کبھی گرد آتی تو اسے بھی جھاڑتی تھی کہ بابا آپ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، بابا آپ کے کپڑے. اس کے باوجود بھی میرا دل اتنا سخت تھا اور اس قدر میں قاسی القلب تھا، پتھر دل تھا کہ میرا دل نہیں پسیجا. اور جب قبر تیار ہو گئی میں نے اس بچی کو اسی قبر کے اندر سلایا اور وہ بابا بابا چلاتی رہی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس کے اوپر مٹیاں ڈالنا شروع کر دی. آپ اندازہ لگائیں، آپ کہنا آسان ہے لیکن میرے عزیزوں ایسا کرنا کتنا مشکل کام ہے. چلاتی رہی، چیختی رہی، اس کے باوجود بھی میرا دل نہیں بچا. میں نے اس کے اوپر مٹیاں ڈالی، بابا بابا کی صدائیں میرے کانوں میں گونجتی رہی، لیکن میں بے درد ہو کر کے اس کے اوپر مٹیاں ڈال چکا. جب قبر تیار کر لی اس کے بعد میں آیا. صحابی رسول نے جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک آنسوؤں سے تر تھے، داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی. آپ غور کریں کہ یہی عرب کے لوگ تھے جو اس قدر ظالم تھے، غلاموں کے ساتھ جو بدسلوکیاں، آپس میں جو اس طرح سے ظلم اور ستم کی اور زناکاریاں، بدکاریاں، شراب، لوٹ، چوری، چکاری، مکمل معاشرے کی جو بھی برائیاں تھیں وہ ان عربوں کے اندر موجود تھیں. اور ایسے ماحول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوتا ہے، پیدائش ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں جہاں ہر چیز بے حیائی، بے شرمی عام، ہر چیز. اب آپ سوچئے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں سانس لیتے ہیں، اور 40 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا. اور یہ تو اخلاقی برائیاں تھیں، اور جو دینی بگاڑ ان کے اندر موجود تھا. آپ دیکھیں کہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہ اللہ کو بھی مانتے تھے. مکے کے جو کفار اور مشرکین تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، کعبے کی حفاظت بھی کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ قربانیاں بھی کرتے تھے، وہ آب زمزم بھی لوگوں کو پلاتے تھے، وہ حاجیوں کے لیے کپڑے بھی مہیا کرتے تھے، وہ حاجیوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، وہ حاجیوں کی دیکھ ریکھ بھی کرتے تھے، وہ منا میں بھی جاتے تھے، وہ مزدلفہ میں بھی جاتے تھے. جس طرح آپ حج کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی احرام پہن کر کے حج کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. تعجب ہوگا آپ کو یہ حقیقت سن کر کے. اور یہ حقیقتیں وہ ہیں جو ہمارے ملکوں میں بتائی بھی نہیں جاتی لوگوں کو. کیوں؟ جب وہ حج کرتے تھے میاں یہی نہیں بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ صدقہ اور خیرات بھی کر دیتے تھے، وہ نظر اور نیاز بھی پوری کرتے تھے. یہ تمام سب چیزیں ان کے اندر موجود تھی. وہ روزہ بھی رکھتے تھے، منتیں بھی مانگتے تھے، خانہ کعبہ کی جاروب کشی بھی کرتے تھے، جھاڑو پر بھی مارتے تھے، چراغ بھی جلاتے تھے، غلاف کعبہ بھی چڑھاتے تھے، حفاظت بھی کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابرہہ نے یمن کا وہ ظالم بادشاہ جب اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ہاتھی لے کر کے آیا، اور آپ کو معلوم پتہ ہے سورہ فیل نازل ہوئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس وقت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ کر کے لے کے گیا جو سردار تھے قریش کے. اور مکے کے لوگ اتنے ڈرپوک کی خانہ کعبہ چھوڑ کر کے جا کے پہاڑیوں پہ بیٹھ گئے، پہاڑوں میں اپنے بچوں کو لے کر کے چھپ گئے. وہ عبد المطلب کے اونٹ پکڑے گئے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب. وہ ابرہہ کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ بادشاہ یہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے یہ اونٹ میرے حوالے کر دو. اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو، میں تو تمہارے گھر کو برباد کرنے کے لیے، میں تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تمہیں اپنے اونٹ کی پڑی ہوئی ہے.
آپ غور کریں ذرا اس نقطے پر اور جواب سنیں عبد المطلب کا، اس زمانے میں جبکہ وہ کافر تھے، مشرک تھے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ سنو، اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور اس گھر کا مالک جس کو تم گرانے کے لیے آئے ہو، اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ اس دور میں یہ ایمان تھا ان کا، اس کے باوجود بھی وہ مشرک تھے، کافر تھے، انہیں قتل کیا گیا، انہیں غلام بنایا، بادی بنایا گیا، ان کو غلام بنایا گیا۔ اسلام نے ان سے قتال کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے، خانہ کعبہ کا مالک بھی اللہ کو سمجھتے تھے، سب کچھ، لیکن وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ ہستیوں کو، کچھ بزرگوں کو وہ انہیں ذریعہ اور وسیلہ بنا کر کے پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان انہوں نے ان کو وسیلہ بنایا ہوا تھا، ان کو ذریعہ بنایا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ان کو کافر کہا، ورنہ اللہ کو خالق مانتے تھے۔ لئن سألتهم من خلقهم، اگر آپ پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ سارے کفار، یہ سارے مشرکین یہی کہیں گے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کو مانتے تھے کہ وہی اللہ ہے، وہی اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو ان سے پوچھو کہ پھر یہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، چنانچہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ ان کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے ہؤلاء شفعاؤنا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے کون ہیں؟ سفارشی ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی پوجا، ہم ان کی پاٹ، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں، ہم اللہ کو ڈائریکٹ نہیں پکار سکتے، اس لیے اللہ کے درمیان میں، اس اوپرے درمیان میں ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کو ذریعہ بناتے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ بڑے نیک لوگ، بڑے صالح لوگ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ان کو کافر قرار دیا ہے۔ یہی وہ جرم تھا ان کا جس کی بنا پر ان سے قتال کیا گیا، یہی وہ جرم تھا جن کی وجہ سے ان کو کافر اور مشرک قرار دیا گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، جہاں اخلاقی برائیاں تھیں وہیں پر ایمان اور عقیدے کی بھی خرابیاں موجود تھیں، اور اس پیغمبر اسلام نے کیا دعوت دی تھی؟ کوئی زیادہ بات نہیں تھی۔ اس پیغمبر اسلام نے غار حرا سے اتر کر کے صرف ایک بات بتلائی تھی اور کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم کے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور کسی کی پوجا، کسی کی پرستش حلال اور جائز نہیں ہے، صرف اللہ جو تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے سنسار کے لوگوں، اے کائنات کے لوگوں، سنو، تم اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے سے بڑے لوگوں کو، تمہارے باپ داداؤں کو جس نے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بھلے مانوس بن جاؤ، نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ یہ بات تھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پیغام تھا انسانیت کو، انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر، یہ انسان انسانوں کا غلام بن چکا تھا۔ بجائے اللہ کے سامنے سر ٹیکنے کے، وہ خاموش اور نہ سننے والے، نہ دیکھنے والے، نہ چلنے والے، نہ پھرنے والے، بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے آسن پہ، یا ان کے سامنے اپنے سروں کو ٹیکتے تھے، ان سے اپنی فریادیں کرتے تھے، ان کے سامنے اپنے دل اور درد اور دکھ اور درد بیان کرتے تھے، اور انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چل نہیں سکتے، یہ پھر نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے لوگوں، ان کی پوجا نہ کرو، اس کو پوجو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں آنکھیں دیں، جس نے تمہیں دماغ دیا، جس نے تمہیں ہاتھ دیے، جس نے تمہیں زبان دی، جس نے تمہیں بولنے کا سلیقہ بخشا، چلنے کا ڈھنگ بتلایا، دو پیر دیے، سب کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائیں، زمین دیے، آسمان دیے، الذی
لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج بها وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ اللہ جس نے تمہیں زمین بخشی، جس نے تمہیں آسمان دیا، آسمان کی چھت دی، اور جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمائی، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے اس اللہ نے مختلف قسم کے اناج، غلے، پھل، فروٹ تمہیں اللہ نے بخشے ہیں اور عطا فرمائے ہیں، جس سے تم بھی کھاتے ہو اور اللہ کی دیگر مخلوقات بھی کھاتی ہیں۔ تم سمجھو، اس اللہ کی عبادت کرو۔ ان خاموش، گونگے، بہرے، اندھے، نہ دیکھ سکتے، نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، نہ بول سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہی بات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو بتلائی، تو وہی مکے کے لوگ آپ کی اس دعوت پر آپ کے دشمن بن گئے۔ وہی لوگ جو آپ کو امین صادق کیا کہا کرتے تھے، آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، وہی لوگ اللہ کے نبی کو جھوٹا کہنے لگے، اللہ کے نبی کو گالیاں دینے والا کہنے لگے، اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے جادوگر کہنے لگے، پاگل کہنے لگے، مجنون کہنے لگے۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ سگا چچا ابو لہب جس نے آپ کی پیدائش پر سویبیہ لونڈی کو، جب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سویبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، وہی ابو لہب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی گلیوں میں توحید کی دعوت دیتے، توحید کا پیغام دیتے، تو یہی ابو لہب پیچھے جا کر کنکریوں سے آپ کے قدم مبارک پر نشانہ لگا لگا کر کے مارتا تھا، اور اتنا مارتا تھا کہ قدمہائے مبارک سے خون رس پڑتے تھے اور نالین مبارک میں پاؤں مبارک چپک جایا کرتے تھے۔ اس قدر اذیتیں، دشمنیاں اسی توحید کی بنیاد پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں اور برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مجلس میں بیٹھ کر آپ دعوت دیتے، دوسری جگہ جاتے، وہ ابو لہب جاتا پیچھے، ارے یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہے، اس کی بات نہیں سننا، یہ مجنون ہے، یہ ہے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کی بھی سازش کی گئی اور آپ کو مختلف انداز سے مختلف جگہوں پہ ختم کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ لیکن اللہ اکبر، واللہ یعصمک من الناس، جس اللہ نے آسمان سے آپ کے اوپر یہ پیغام بھیجا تھا کہ اے نبی آپ کا کام ہے لوگوں کو دعوت پہنچانا، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری عرش والے نے لے رکھی ہے، عرش والا آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اس اللہ نے قدم قدم پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، ورنہ دشمنوں نے تو آپ کے جان لینے کے لیے بہترا کوشش کیے تھے، اور نہ جانے کتنی کوششیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و نقصان پہنچائی۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوا کر کے گھروں میں پہنچا دیا گیا۔ آپ کے ماننے والے، ایمان لانے والے جو صحابہ تھے، جب نبی کے اوپر بس نہیں چلا تو ان کو بھی ستایا گیا، مارا گیا، مکے کی سنگلاخ چٹانوں میں باندھا گیا اور تپتے ہوئے ریتوں کے اوپر انہیں گھسیٹا گیا، ان کے گردنوں کے اوپر پاؤں رکھے گئے، ان کے پیٹھوں کو کوئلوں سے داغا گیا، ان کو چٹائیوں کے اندر لپیٹ کر دھوئیں کا عذاب دیا گیا۔ یہی حضرت عثمان غنی ہیں، یہی حضرت عمر فاروق ہیں، یہی بلال ہیں، یہی صہیب رومی ہیں، یہی سب ہیں۔ انہوں نے کتنی اذیتیں برداشت کی، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس نبی نے صرف ایک پیغام دیا تھا کہ لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، وہی مشکل کشا، وہی نفع نقصان کا مالک، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے کائنات میں۔ اگر وہ چاہ لے تو اس کی مرضی کے خلاف کوئی ہستی کچھ کام کر سکتی نہیں۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ تو مکے کے لوگ ہر اعتبار سے بگڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا، اور احسان یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو جہنم کی راہوں میں جا رہے تھے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی، وہ جہنم اللہ اکبر جو اللہ کے غضب کا مظہر ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، نبی کی رسالت کو نہیں مانتے، اللہ ایسے نرک میں ایسے لوگوں کو ڈالے گا، ایسے جہنم کے اندر ڈالے گا جس کو ہم دوزخ کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچائے۔ اس نبی نے ہمیں یہ اسلام کا پیغام دیا، اسلام کا درس دیا، اس لیے تاکہ لوگ جہنم سے بچیں، تاکہ لوگ دوزخ سے بچیں، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، رسول کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، جس شہر جس بستی میں رہتے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، حکمرانوں بادشاہوں ان کے حقوق کیا ہیں، اپنے اوپر جو ذمہ داران ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں کے حقوق کیا ہیں، مسلموں کے حقوق کیا ہیں، غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں، یہ آپ کو مکمل طور پر قرآن کریم کے اندر اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ملے گا۔ اور اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو نہایت ہی متعصب ہو اور جاہل ہو۔
اور یہی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن بنانے کے لیے کافی ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا کہ انسانوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کی راہ بتلائی. وہ لوگ جو جوگ در جوگ جہنم کے اندر جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کا راستہ بتلایا، انہیں سرگ مارگ درشن کیا، انہیں جنت کی طرف لایا. یہ اللہ کے نبی کا جرم تھا؟ یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ آدمی محسن کب ہوتا ہے؟ آپ محتاج ہیں، آپ بھٹک رہے ہیں، آپ کنویں میں جانے والے ہیں، آپ کے گھر آپ آگ میں جلنے والے ہیں، آپ کا بیٹا یا آپ کا خاندان ہلاکت اور تباہی کی طرف جا رہا ہو، اور کوئی انسان آ کر کے آپ کو صحیح رہنمائی کر دے، صحیح راستہ بتلا دے، صحیح گائیڈنگ جو ہے مارگ درشن کر دے، صحیح طور پر آپ کو کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں جلنے سے بچا لے، کنویں میں گرنے سے بچا لے، یہ بتاؤ وہ محسن ہوتا ہے کہ نہیں محسن ہوتا ہے؟ یہ انسان حیوانات اور جانوروں کی زندگی گزار رہا تھا، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری میں ملوث تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرتے تھے، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا کہ بغیر کسی حق کے کسی کے معصوم جانوں کو لیا جائے، یہ اسلام کے اندر حرام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جان ناحق طور پر ختم مارنے والے کو پوری انسانیت کا قاتل قرار دیا ہے. پوری انسانیت کو مارنے والا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے قرار دیا ہے. یہ احسان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عورتیں، یہ مرد، یہ اولاد، آج بھی آپ دیکھ لیں اسلام کا مقارنہ، اسلام کا موازنہ اور اسلام کو دوسرے مذہبوں سے جوڑ کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود اسلام کی خوبیوں کا پتہ چل جائے گا. میرے عزیزو، وہ اسلام ایک عظیم دولت ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے. وہ اسلام جس کے اندر سلامتی ہے، جس کے اندر امن ہے، جس کے اندر شانتی ہے، جس کے اندر سکون ہے، جس کے اندر اطمینان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دھرم، وہ مذہب دنیا والوں کو دیا ہے. یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ ان سب کا ہے جو اسلام کو مانتے ہیں. یہ کوئی نیا دھرم، نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو یہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، سب سے پہلا انسان حضرت آدم، حضرت اما حوا ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اسلام دے کر کے اس دنیا کے اندر پرویش بھیجا، اسلام دیا پہلے سے. اسلام یہ نہ کوئی کہے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئیں. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس اسلام کو مکمل کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر کے نہیں آئے. یہی وہ دین تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یہی دین تھا آدم لے کر کے آئے، یہی دین تھا نوح علیہ السلام لے کے آئے، یہی دین تھا ابراہیم لے کر کے آئے، یہی دین تھا اسماعیل لے کر کے آئے، یہی دین حضرت یعقوب کا دین تھا، یہی دین حضرت یوسف کا دین تھا، یہی دین یحییٰ کا تھا، یہی دین زکریا کا تھا، یہی دین موسیٰ کا تھا، یہی دین عیسیٰ کا تھا، اور یہی دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اور اس دین کو ختم کرنے کے لیے کہ اب اس کے بعد کوئی نیا دین یا کوئی دوسرا دین نہیں آنے والا، یہی دین ہے جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے قرآن کریم میں یہ بیان دے کر کے آخری مہر لگا دی ہے کہ سنو، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. جو دھرم اللہ کو پسند ہے، جو دھرم پرماتما کو پسند ہے، جو دھرم ایشور کو پسند ہے، جس کو ہم پرماتما ایشور اللہ کہہ لیں. اور ہم یہ کلمات ایشور پرماتما اس لیے نہیں کہتے اللہ کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب شبد بولے جاتے ہیں، لفظ بولے جاتے ہیں، تو پھر دماغوں میں بت کی تصویر آتی ہے، شکل آتی ہے. اس لیے اللہ کے لیے یہ الفاظ ہم نہیں بول پاتے. ڈر لگتا ہے کہ کہیں لوگ کنفیوژن نہ ہو جائیں، شبہے میں پڑ جائیں کہ جناب علی یہ بھی تو ہمارے بتوں کو مانتے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے اللہ ہی کا لفظ بہتر ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اے لوگو اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. اس لیے پرماتما یا گاڈ یا ایشور بولنا یہ ہم بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ اس سے آدمی شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ نہیں پڑ جاتا ہے. لیکن جب اللہ بولو تو صاف ہو جاتا ہے کہ آدمی ہاں. تو اللہ وہی ہے جس کو ہمارے دوسرے دھرموں کے بھائی لوگ گاڈ کہہ لیں، ایشور کہہ لیں، پرماتما کی یہ اور بات ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے معبودوں کو بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد میں پھر اسی کے سجدے کرتے ہیں، اسی سے پرارتھنا کرتے ہیں، اسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. یہ اور بات ہے. اور یہ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بنانے والا بڑا ہوتا ہے یا جو چیز بنی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے. بولو. ایک آدمی نے موبائل بنایا، ایک آدمی نے بوتل بنایا، ایک آدمی نے مائک بنایا،
ایک آدمی نے کار بنائی، ایک آدمی نے گاڑی بنائی، تو بنانے والا بڑا ہے یا یہ مائک مثال کے طور پر آپ نے بنایا تو کیا یہ مائک آپ سے بڑا ہو جائے گا؟ یہ گلاس آپ نے بنایا تو کیا یہ گلاس آپ سے بڑا ہو جائے گا؟ ظاہر ہے بنی ہوئی چیز ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ بیٹا باپ کو بنائے، ہے بات کی نہیں؟ سمجھنے کی چیز ہے میرے بھائیوں۔ جو معبود ہوتا ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے، وہ بنائی چیز نہیں جاتی بلکہ وہ ہمیشہ سے بنی ہوئی چیز رہتی ہے۔ وہ لوگوں کو بناتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں، اس کے اندر 4 خوبیاں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر کتنی خوبیاں ہوتی ہیں؟ ہاں سنو، جو معبود ہے اور ہمیں یہ 4 خوبیوں والا کوئی بھی آدمی معبود دکھا دے، ہم اس کے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ 4 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے حبیب، میرے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں اللہ کون ہے، کیا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے اللہ کی، کیا تعریف ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ تو میرے بندوں کو یہ بتا دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ سب سے پہلی تعریف، پہلا ڈیفینیشن وہ کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اکیلا ہے، ایک ہے۔ ایک ہے اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں، ایک ہے اپنی عبادت میں، اپنی بندگی میں، ایک ہے اپنے اسماء میں، اپنے صفات میں۔ اس کا کوئی، وہ اکیلا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ قل ہو، یاد رکھو یہ آیت کریم سب کو یاد ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے قل اللہ احد کی نہیں یاد ہے؟ ہاں، تو یہ ترجمہ میں بتا رہا ہوں اور یہ تفسیر بھی بتا رہا ہوں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے اللہ تمہارا کون ہے، کس کو تم معبود مانتے ہو، کس کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہو، کون ہے تمہارا مشکل کشا، کون ہے تمہارا حاجت روا، کس کے سامنے اپنے سروں کو جھکا کر کے کس سے فریاد کرتے ہو، تو آپ کہہ دو ہم اللہ۔ وہ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد۔ قل مانے کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز مطلب کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے۔ اما نیند تو نیند ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ اللہ وہ ہے جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جو قیوم ہے، اس کائنات کو قائم کرنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو نیند ہے، اسے جھپکی بھی نہیں آتی، اسے جھپکی بھی نہیں آتی۔ اے دنیا کے لوگوں، تم جس کو پوجتے ہو جھپکی تو جھپکی ہے۔ آج تو ایسے لوگوں کی پوجا ہوتی ہے، جناب علی زندہ تو زندہ ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں۔ پوجا ہوتی ہے کہ نہیں پوجا ہوتی؟ ایسے لوگوں کے سامنے لوگ سجدے کرتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ کلمہ پڑھنے والے بھائیوں نے بھی کچھ اس طرح کا ماحول بنا رکھا ہے کہ جب زندہ تھے تو زندہ تھے، وہ خود بے اولاد تھا، اس کو کوئی اولاد نہیں تھی، اس کو بھوک لگتی تھی، اس کو وہ کھانا کھاتا تھا، محتاج تھا، وہ ہگنے کا، موتنے کا، پیشاب پیخانہ سب کا کرنے کا محتاج تھا کہ نہیں تھا وہ؟ لیکن جیسے ہی وہ مر گیا، اس کے اوپر درگاہ بنا دیا، مزار بنا دیا، چادر چڑھا دی، گنبد بنا دی۔ جو خود بے اولاد مرا ہے، اب اسی کے سامنے دامن پھیلا کے اولاد مانگی جا رہی ہے، بیٹا مانگا جا رہا ہے، بیٹی مانگی جا رہی ہے، اسی کو مشکل کشا کہا جا رہا ہے، اس کو حاجت روا کہا جا رہا ہے۔ وہ حضرت علی داماد رسول، حسنین کے ابا، ہاں فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خنجر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، وہ خود اپنی جان نہ بچا سکے، لیکن آج ہمارے ملکوں کے لوگ یا علی توڑ دشمن کی نلی چلاتے کہ نہیں چلاتے؟ اے مشکلوں کے حل کرنے والے، یا علی المدد، یا علی المدد، یا علی المدد، یا علی مشکل کشا کہتے کہ نہیں کہتے؟ کربلا کے میدان میں حضرت حسین بھوکوں پیاسوں ظالموں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی اپنی قبر سے اٹھ کر کے اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، لیکن آج ہزاروں میل کے فاصلے پر ہمارے انڈین پاکستانی مسلمانوں کو خوب بچاتے ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کو لینے والے نام ہیں ان کو خوب بچاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، یہ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ بے عقلی تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ سمجھو مسلمانوں،
کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، دوسرے بتوں کی پوجا کریں تو کافر ہیں، اور آپ اپنے ہاتھ سے سلا کے پوجا کریں تو آپ بہت بڑے مسلمان ہیں، اور بولو تو آپ کورٹ اور کچہری کے سہارے لیتے ہیں، مائی باپ ہمارے اولیاء کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ شرم کرو، شرم کرو، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ کہاں پہنچے ہو؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں عروج، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کس نبی کا نام لے رہے ہو؟ کس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، تم میں اور ان میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ آج جب اس مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرو تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، عدالت اور کچہری کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، FIR درج کرواتے ہیں، پولیس اور حکومت کے سہارے لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن سنو، یہ زمین اور آسمان باقی رہیں گے، اللہ کا دین اسلام بھی باقی رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور اس دعوت توحید کو پہنچانے والے بھی انشاءاللہ تعالیٰ باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوا؟ ہمارے نبی انتقال کر گئے، کیا ہوا؟ ابو بکر چلے گئے، کیا ہوا؟ حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا، کیا ہوا؟ حضرت عثمان کو انہی بلوائیوں نے سینے پہ چڑھ کے گردن کاٹ لی، کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کیا دین اسلام مٹ گیا؟ بولو بولو، دین اسلام مٹا؟ نہیں مٹا، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک مٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حق کا آوازہ بلند ہوتا رہے گا، لوگ شہادتوں پہ شہادتیں دیتے رہیں گے، لوگ قربانیاں پیش کرتے رہیں گے، لوگ اپنی گردنوں کو اللہ کے لیے کٹاتے رہیں گے، اب مارنے والے مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، وہ بھی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن ان کے نام ہمیشہ سے زندہ ہیں، زندہ رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو رہبی، ہمیشہ سے یہ چپقلش اور یہ سازش چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ لیکن اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اللہ کے لیے زندگی بہت تھوڑی ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کے ساتھ سب سے بڑا احسان فرمایا تھا، انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ بتلایا، اس جنت کے راہی تم تھے، تمہیں لوگوں کو کفر سے، شرک سے اور بدکاریوں اور بے حیائیوں سے نکال کر تم نے کلمہ پڑھا تھا، یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم نکالو گے، لیکن افسوس کہ آج تم اسی ظلمتوں کے اور انہی تاریکیوں کے خود راہی بن چکے ہو، تم خود شکار ہو چکے ہو، شیطان نے خود تمہیں اپنا بنا لیا ہے اور ان کی شیطان کی راہوں پہ تم چلنے لگے ہو۔ ہم اس کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں تم سدھرو، تم سنبھلو، اللہ کی قسم دنیا تمہارے قدموں کی آہٹوں کا منتظر ہے، دنیا بے قرار ہے، بے چین ہے۔ آج دنیا کے اندر امن و شانتی نہیں ہے، امن و شانتی اگر کائنات میں پیدا ہو سکتی ہے وہ صرف اسلامی نظام اور اسلامی قانون کے اندر موجود ہے۔ اسلامی قانون کے سوا دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے جو کائنات کے اندر امن اور شانتی یا سکون کو پیدا کر سکے، برپا کر سکے۔ ہر قانون انسان نے بنائے ہیں، اور جس طرح انسان میں نقص ہے، کمی ہے، خلل ہے، ایسے اس کے بنائے ہوئے قانون اور نظام کے اندر بھی نقص ہے، کمی ہے، خلل ہے۔ وہ اللہ جو سب سے زیادہ کامل اور مکمل ہے، اس اللہ نے جو قانون دیا ہے اس قانون کو مانو، اس کو اپناؤ، دیکھو انشاءاللہ تعالی امن و شانتی کا راج ہوگا انشاءاللہ، روئے زمین پر کوئی ناحق خون نہیں بنے، نہیں گرے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو، تم عبادت کرو نہ کرو، تم مسلمان ہو نہ ہو، وہ تمہارے اسلام کا محتاج، بولو تمہارے ذکر کا، تمہاری تسبیحات کا اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے۔ اس کی رفعت و بلندی میں پوری کائنات کے لوگ ذکر اور تسبیح بیان کریں، اس کے مقام اور رتبے میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ زیادتی نہیں ہو سکتی، اور نہ کریں تو اس کے مقام و رفعت میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی کمی ہو سکتی؟ ہاں، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے کبھی نیند نہیں، نہ کبھی مرے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ قیوم ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، ساری کائنات۔ کل چاند گرہن تھا، آپ نے دیکھا، صدی کا پہلا گرہن، صدی کا 100 برس میں یہ پہلا طویل گرہن تھا جو کل آپ نے دیکھا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور دنیا والوں کے لیے عبرت ہے کہ دنیا کے لوگوں، جس چاند کی تم پوجا کرتے ہو، شنی مان کر جس کے سامنے ہاتھ جوڑ دو، ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے تو اس کی بھی پوجا شروع کری، اور سادھوؤں نے خوب مستی کری،
اب یہ چڑھاؤ تو یہ ہوگا، تو یہ چڑھائیں گے تو یہ ہوگا، ورنہ یہ مقدر ہوگا، اس کو یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے خوب بھاشن ہو رہے ہیں اور الو بنایا جا رہا ہے لوگوں کو. اب بیچارے لوگ مارے ڈر کے کانپ رہے ہیں، کالا ہو گیا چاند، کالا ہو گیا، خلاص اب مصیبت آئے گی، کوئی بلا آئے گی، قہر آئے گا، یہ ہوگا وہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صاحبزادے جب ابراہیم کا انتقال ہوا اس وقت چاند گرہن لگا تھا. صحابہ نے کہا کہ شاید نبی غمزدہ ہیں، نبی غمگین ہیں بیٹے کے موت کے اوپر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو گرہن لگا دیا، چاند بھی غمزدہ ہے. اللہ کے نبی کے کان میں یہ آواز آئی، یہ بدعقیدگی تھی. اللہ کے نبی منبر پر بیٹھے لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور کہا لوگوں سنو، کسی کے مرنے اور جینے پر چاند کو گرہن نہیں لگتے ہیں. یہ نہ سوچنا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اس لیے یہ چاند کے اوپر گرہن لگے ہوئے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے ذکر کرو، نماز پڑھو، اس کے لیے اللہ کے دربار میں قیام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، صدقے کرو، خیرات کرو، اللہ سے توبہ کرو گناہوں کی. یہ گرفت ہے اللہ کی کہ اے چاند، اے دنیا کے لوگوں، جس چاند کو تم اپنے سروں کے اوپر روشن دیکھتے ہو وہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ اسے بھی اپنی گرفت میں پکڑ میں لینے کا اختیار رکھتا ہے. اسے جب چاہے روشن کرے اور جب چاہے اس کی روشنی کو چھین لے. ہے کہ نہیں؟ کل دنیا نے یہ نقشہ دیکھا لیکن ایمان لانے والوں کا ایمان زیادہ ہوا، بے ایمانوں کا ایمان برباد کیا شیطان نے، جیسا چاہا ویسا ان کو گھمائے. اللہ کو کسی کی ضرورت، اللہ الصمد. دوسری خوبی اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے. وہ لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس سے کوئی جنم لیا ہے، نہ اس کے ماتا ہے، نہ اس کے پتا ہے، نہ کوئی لڑکا ہے اس کے، نہ کوئی لڑکی ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کی بیٹی ہے. لم یلد ولم یولد. ہاں وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. اور آپ دیکھ لو جتنے بھی آج کائنات میں لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے. اگر چاند کو بھی پوجتے ہیں تو چاند کا بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. سورج کو پوجتے ہیں تو اس کا بھی بنانے والا اللہ ہے. اگر انسانوں میں کسی کی پوجا کرتے ہیں تو ان کا بھی کوئی باپ ہے، ان کی بھی کوئی اماں ہے، ان کے بھی بھائی ہیں، ان کے بھی بہن ہیں. ان کو بھی بنانے والے نے کسی طرح سے بنایا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا، نہ کسی نے پیدا کیا، نہ ہی وہ پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی ماتا ہے، نہ ہی اس کے کوئی پتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے. یہ ہے لم یلد ولم یولد. نمبر 3 اور نمبر 4 ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا برابری کوئی دنیا میں کر سکتا ہے. اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں. لاؤ ایسے 4 خوبیوں کے معبود کوئی بھی ہمیں بتاؤ، ہم بھی اس کی پوجا کرنے کے لیے بولو. ہے کوئی کائنات میں ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری، یہ عیسائی، یہ کرسچن مشنری جو ان کی اماں کو بھی پوجتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا بھی بت بنا کے پوجتے ہیں. بولو حضرت عیسیٰ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کانا یاکلان الطعام. ارے عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، ان کی اماں بھی کھانا کھاتی تھی. تو جو جسے بھوک لگتی ہو، جو کھانے کا محتاج ہو، جو پانی کا محتاج ہو، ظاہر ہے وہ بول و براز کا بھی محتاج ہوگا، وہ حمام اور ٹوائلٹ کا بھی محتاج ہوگا، وہ پیشاب اور پیخانے کا بھی محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایسے محتاج کبھی معبود ہو سکتے؟ محتاج کی پوجا مت کرو، غنی کی پوجا کرو، جس نے جو سب سے بے نیاز ہے، جو مستغنی ہے پورے عالم سے، اس کی پرستش کرو. یہ بات غلط کہی جا رہی ہے، یہ بات غلط کہی جا رہی ہے. یہ بات جو ہے دہشت گردی کی بات ہے یا آتنکوادیت کی بات ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو اللہ کو اللہ مان کر اللہ کی پوجا نہیں کرتے، جو اپنے پروردگار کی عبادت نہیں کرتے، وہ خود آتنکوادی کے شکار ہیں، وہ خود آتنکواد ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. تم نے کیا سمجھا کہ کسی کی عزت و آبرو لوٹ لینا، کسی کی جان کو چھین لینا، کہیں کسی علاقے کے اندر بم یا جو ہے کیا کہتے ہیں بندوقوں سے حملہ کر دینا، نہتھوں کے اوپر ہتھیار سے ان کو جلا ڈالنا، مار ڈالنا، یہی دہشت گردی ہے؟ کسی کی جان کو چھین لینا یہی دہشت گردی ہے؟ صرف یہی دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی دہشت گردی. یہ بھی دہشت گردی ہے کہ حق کو چھپا کر جھوٹ کے اوپر عمل کرنا،
اور اللہ کی توحید کو نہ ماننا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ سب سے بڑی سرکشی ہے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑی دہشت گردی، آتنکوادیت ہے۔ سمجھ میں بات آئی نہیں؟ لیکن آج جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ سر گنے جاتے ہیں، زبانیں نہیں گنی جاتی ہیں، ناحق کثرت میں ہے، اس لیے آج بلبلا رہے ہیں، آج اچک رہے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاؤ گے، اللہ کی قسم یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، یاد رکھو۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لوگوں آزاد ہو جاؤ، ذہنی آزادی، عبادت و بندگی لوگوں کی مت کرو، بلکہ اللہ کی عبادت و بندگی کرو، لوگوں کو سجدہ نہ کرو، لوگوں کے سامنے مت جھکو، لوگوں کو بھگوان مت کہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت جوڑو، لوگوں سے سفارش مت کرو، سفارش کرنی ہے تو صرف فریاد کرنی ہے تو کس سے کرو؟ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ سے۔ آج تو جہاں چاہا، جہاں دیکھا فائدہ وہیں سر جھکا دیا لوگوں نے، آج تو یہ عالم ہے لوگوں کا۔ اس لیے اے لوگوں ایسا نہ کرو، یہ اسلام نے بتایا ہے، یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ورنہ اسلام الحمدللہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کے اندر پرویش کیا اور داخل ہوئے اور نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا، یہ دنیا پوری ظلم و زیادتی سے بھری تھی، عورت کو بچھو اور ناگن سے بھی زیادہ بدترین رتبہ حاصل تھا، لوگ غلاموں کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کرتے تھے، حیوانات، جانور، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امن و شانتی کا درس دیا، اور آج الحمدللہ اسلام کی حکمرانی جہاں کہیں بھی ہے۔ اے دنیا کے لوگوں تم بھی آنکھیں کھول کر دیکھو کہ کتنا امن ہے، کتنی راحت ہے، کتنا سکون ہے بولو کہ نہیں ہے؟ آج مملکت سعودی عربیہ میں الحمدللہ ہم لوگ سانسیں لے رہے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے یہاں بیٹھے روزی روٹی کما رہے ہیں۔ آپ کو خود معلوم ہے کار کے اوپر بیٹھ کر 1000 لاکھ 2 لاکھ روپے بھی لے کر کے آپ چلے جائیے، آپ کی بیوی سونے سے لدی پھندی رات کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی کسی بھی محطے پر پیٹرول پمپ پر کھڑے ہو کر کے پیٹرول بھرائیے، کھانا کھائیے، آرام کیجیے، باہر میدان میں بھی چادر بچھا کر کے بیٹھیے، کوئی آپ کو پوچھنے والا ملے گا؟ کوئی چوری کرنے والا، کوئی قتل کرنے والا، کوئی ڈاکہ کرنے والا ملے گا؟ لیکن اگر آپ اپنے ملکوں کے اندر سفر کریں تو جائیے دیکھیے، اگر آپ کی جیب تھوڑی سی موٹی بھی نظر آ گئی نا تو دوسرے اسٹیشن تک جیب صاف ہو جائے گی آپ کی، پاکٹ ہی ختم، بھلے 1 روپیہ نہ ہو اس کے اندر۔ لوگ گلوں سے، عورتوں کے ماں بہنوں کے گلوں سے چین چھین رہے ہیں، اچک کے انجینئر کالج میں پڑھنے والے بچے نیوز اور اخبارات بتاتے ہیں، ڈرگس، ہیروئن، ہر کالج اور یونیورسٹی اڈے بن چکے ہیں جناب عالی زناکاریوں بدکاریوں کے۔ اسلام ان سب کے مخالف، اسلام نے ہر ایک کا نظام رکھا، ایک سسٹم رکھا ہے۔ آج الحمدللہ یہاں بھی تعلیم ہوتی ہے، یہاں بھی کالجز ہیں، یہاں بھی یونیورسٹیز ہیں، لڑکیاں الگ لڑکے الگ، اپنے آرام سے عزت کے ساتھ سب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے، ڈیوٹی اپنا کام، اپنے کاموں سے فارغ ہوئے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون ہے۔ لیکن نہیں، شیطان نے لوگوں کے دماغوں میں کو خراب کیا ہوا ہے، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتلائیں، اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرائیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ لوگوں کو بتلائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے نہیں بھیجے گئے تھے، میں نے بتلایا سارے عالموں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے، حیوانات تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کے جان کی تم بات کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ بتلایا اور کہا بنی اسرائیل کا ایک فاحشہ، اور ایک روایت میں کہ ایک آدمی تھا، ایک فاحشہ عورت، زانیہ عورت، طوائف، بدکار عورت، وہ کہیں صحرا سے گزر رہی تھی، اس کو پیاس لگی، اس نے پانی نکالا، اپنی پیاس بجھائی، دیکھا کہ ایک کتے کی کیا حیثیت ہے، ایک کتا زمین چاٹ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے مرنے والا ہے وہ۔ اس عورت کو رحم آ گیا، اس فاحشہ کو، اس طوائف کو رحم آ گیا اس کتے پر، اس نے اپنے موزے سے پانی نکالا، کنویں کے اندر ڈال کر کے، اور نکال کر کے اس کتے کے منہ میں چند قطرے ٹھپکائے، اور وہ کتا زندہ ہو گیا، جی گیا، اور پھر وہ اپنا رستہ لے کر کے کتا آگے بڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتے کے اوپر اس طوائف نے رحمت کی نظر ڈالی اور رحم کیا، شفقت کی، اس کتے کو پانی پلایا، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ واقعہ بتا کر، جو حقیقی اور سچا واقعہ تھا بنی اسرائیل کا، یہ بتلا کر کے اپنی امت کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو یہ نصیحت دی کہ اے لوگو سنو، اے لوگو سنو، انسان کی قیمت کیا ہے۔ اسلام کے اندر جب ایک کتے کی یہ قیمت ہے تو انسان کی قیمت کا اندازہ تم لگاؤ، کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اسلام حکم دیتا ہے کہ بے گناہوں کے اوپر کلاشنکوف کھول دی جائے؟ کیا اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ جا کر علاقوں میں سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں بم بلاسٹ کیا جائے، کاروں کے اندر بم رکھ کر کے اڑا دیا جائے لوگوں کو؟ یہ اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اسلام آتنکوادیت کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ آتنکوادیت کو مٹاتا۔ اسلام آیا ہی تھا اور اپنے دور میں نبی نے آتنکوادیت کو ختم کیا۔ غلاموں کے اوپر آتنک تھے، ان کو مٹایا، عورتوں کے اوپر آتنکوادیت تھی، اس کو ختم کیا۔ ان لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل و خون کرتے تھے، اسلام نے اس کو ختم کیا۔ اس کا نظام رکھا کہ اگر کسی نے کسی آدمی کو ناحق طور پر قتل کیا ہے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ آج تو ہزاروں کا قاتل پارلیمنٹوں کے اندر ممبر بن کے بیٹھا رہتا ہے، ہمارے یہاں ملکوں کے اندر وزارت اور گدیاں اسی کو ملتی ہیں جو سب سے زیادہ مرڈر کیس کے اندر ملوث ہو، جو سب سے زیادہ گنڈا ہو، جو سب سے زیادہ بدماش ہو، وہی سب سے زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں آگے رہتا ہے۔ جناب علی، ہمارا حال یہ ہے ہمارے ملکوں کا۔ کہاں ہے امن اور کہاں ہے سکون؟ کہاں ہے راحت؟ کہاں ہے چین؟ آؤ لوگو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر الٹا چور کوتوال کوڑے مسلمان، چند کھلنڈرے مسلمانوں نے کچھ کیا ہوگا، اللہ بہتر جانے۔ اور آج تک تو ہندوستان کے اندر یہی مسئلہ تھا کہ مسلمان دہشت گرد، اور یہ امریکہ نے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے یا غارت کرے، بولو آمین۔ اللہ اسے ہدایت دے، بولو آمین، یا اللہ اسے نیست و نابود کرے۔ ہاں، اس نے ایک ہوا اڑا دیا کہ دہشت گرد کچھ مسلمانوں کو پکڑا، ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا، آج تک یہ۔ لیکن یہ بھی ہے کہ لوگوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا شروع کر لیا، اور لوگوں نے بھی بم بلاسٹ کرنا شروع کیا، نقاب پہن کر کے، داڑھیاں رکھ کر کے، مسلمان بتلانے کے لیے۔ لیکن اللہ نے وہ بھی پردہ فاش کیا ہندوستان کے اندر، اور بھگوے بھی کچھ پکڑے گئے تو تھوڑی سی راحت ملی کہ بھائی اس فیلڈ میں تم ہی اکیلے نہیں ہو، بلکہ سودا بھی برہنہ پا موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضرت لوگ بھی اب مسلمان بن کر کے الٹا بدنام کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو حکومت کو اب سمجھ آ گئی ہے، حکومت کو اب پتہ چل گیا ہے کہ نہیں، اس کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی شامل ہے۔ مسلمان بن کر کے دیکھتے ہیں کہ چلو ایک بدنام ہو رہا ہے، بد اچھا بدنام برا، ایک کو بدنام کر دیا، اب اسی کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دھو لوں گنگا میں، چلو خلاص۔ تو اس طرح سے اب پکڑے گئے تو اب چل کے ذرا سا معاملہ آسان ہوا ہے، ورنہ پوری دنیا میں ہر داڑھی والے کو دیکھ کر کے لوگ اس کو بیچارے کو پریشان کرتے تھے۔ لیکن اب ایسی بات نہیں رہی، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری حقیقتوں کا پتہ چلا اور جھوٹ کی خلیاں کھل رہی ہیں۔ اسلام کو مٹانا آسان نہیں ہے، لوگ مٹانے والے مٹ گئے، لیکن اسلام آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آتنکواد، دہشت گردی، رہابیت ہرگز اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اسلام کے اندر خود امن و سکون اور چین اور قرار کا معنی اور مفہوم موجود ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، تم بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے انسانوں کا احترام کرو۔ اے مسلمانوں، کسی بھی انسان کا ناحق خون نہ لو، کسی بھی اس کی جان نہ لو، کسی ناحق طور پر لوٹ مار، چوری کسوٹی، یہ سب اسلام نے نظام بنایا ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دو، کسی نے چوری کری اس کے ہاتھ کاٹو، یہ نظام ہے۔ اور الحمدللہ سعودی عرب میں جاری ہے، الحمدللہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ اس کی وجہ سے کم ہے۔ اور ہمارے یہاں روزانہ اخبارات اٹھا کر کے دیکھیے، وہاں خون ہوا، وہاں مرڈر ہوا، وہاں فلانا ہوا، وہاں لیڈر کو مار دیا، وہاں نیتا کو مار دیا، وہاں وزیر کو مار دیا، وہاں صحافی کو مار دیا، وہاں کسی اس کو مار دیا، وہاں کسی کی بھی جان، وہ سپاری دے رہا ہے، وہ فلانا سپاری دے رہا ہے، وہ سپاری دے رہا ہے، جب چاہو جس کو چاہو جناب علی ختم کر دیا جائے، اور بہت آسان سمجھا جاتا ہے، بہت آسان ہے جان لینا، حرام ہے یہ اللہ کی قسم۔ اور مسلمانوں، تمہیں ہمارے یہاں میں کیا بتاؤں آپ کو؟ ارے میں وہی بتاؤں نا کہ جو اجالوں کے ہم سفر تھے وہ اندھیروں کے راہی بن چکے ہیں۔ جھوٹ بول کر کے ایک دوسرے کے اوپر الزام، اتہامات لگائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ نوجوانوں کو ابھارا جاتا ہے، ختم کر دو، قتل کر دو۔ ارے کسی نے اگر اللہ کو گالی دی ہے، کسی نے اگر رسول کو گالی دی ہے، تو اس کا تمہیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم اس کو قتل کر دو، تم کو یہ اجازت نہیں کہ تم اس کو جا کر کے شوٹ کر دو، تم کو یہ اجازت نہیں کہ قانون اپنے ہاتھوں میں لو۔
تمہارے اوپر لیڈر موجود ہیں، بڑے لوگ موجود ہیں، ان تک اپنی باتوں کو پہنچاؤ، احتجاج کرو امن اور سکون کے ساتھ، کسی کو اذیت پہنچا کر کے، کسی کو نقصان پہنچا کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ جس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، جس نے رسول کی شان میں گستاخی کی، جس نے اولیاء صالحین کی شان میں گستاخی کی، اللہ اس سے انتقام لے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ امن اور سلامتی کے ساتھ تم ایک دوسرے کی جان کا احترام کرتے ہوئے تم احتجاج کرو۔ تمہیں اگر یہ اجازت ہے لکھو کہ بھئی یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم اپنا احتجاج کر لو، اپنے ایمان کا ثبوت دے دو۔ یہ نہیں کہ بھیڑ اور درندوں اور حیوانوں کی طرح اس کے خون اور قتل کے پیچھے لگ جاؤ۔ کس نے کہا تم کو؟ کس اسلام کے اندر یہ تعلیم موجود ہے؟ کس اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ آج کچھ شرپسندوں نے اسلام کا نام لے کر کے اپنے فساد کو جہاد کا نام دیا ہوا۔ یہ اسلام، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کری۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے اندر بھی کچھ جذباتی قسم کے نوجوان جذبات میں آ گئے۔ ہرگز نہیں۔ اے مسلمانوں، اسلام کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ اور بھڑکانے والوں کے بھڑکاؤ بیانوں میں مت آؤ کہ چلو مرنے کٹنے کے لیے، ہرگز نہیں۔ ایسے لوگ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، تمہاری جانوں سے کھیل کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ اسلام کے معنی کے اندر خود سلامتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے لوگوں، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی۔ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا عشرہ۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30۔ مجلس ختم ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، پہلا آدمی آیا اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا 10۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا 20۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا 30۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا آدمی آیا اور اس نے سلام کیا، اس نے صرف اتنا کہا تھا السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، امن ہو۔ میں نے کہا 10، یعنی اس کو 10 نیکیاں ملی۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو، اسے 20 نیکیاں ملی۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی تمہارے اوپر سلامتی ہو، رحمت ہو اور اللہ کی برکات اور خیرات بھی تمہارے اوپر نازل ہو، اسے 30 نیکیاں ملی ہیں۔ یہ امن اور سلامتی کا پیغام تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، بچے کو سکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم پہچانتے ہو اور جسے نہیں بھی پہچانتے ہو، سب کو سلام کرو۔ سب کو کیا کرو؟ ہاں، سب کو سلام کرو، امن پھیلاؤ۔ السلام، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم امن میں رہو۔ کتنا پیارا کلمہ ہے، کتنا پیارا شبد ہے، جملہ ہے کہ تم امن میں ہو۔ یعنی جب آپ نے کر لیا السلام علیکم، گویا کی دہشت، ڈر ختم۔ لیکن اگر آنکھوں کو لال کر کے ایسے ہی بیٹھے رہے اور کچھ نہیں بولے منہ پھلا کے، تو آدمی ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ ڈرے گا، یار پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، بول بھی نہیں رہا۔ لیکن جب آپ نے مسکرا کر کے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی سے جب ملو تو چہرے کے اوپر مسکراہٹ لا کر کے ملو۔ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ اس کا بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہے امن پھیلانے کا طریقہ۔ کیا ملو تو کیا کرو؟ صدقہ۔ اللہ اکبر۔ جب آپ مسکراؤ گے تو گویا کی صدقہ ہے۔ السلام علیکم، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، آپ پہنچے، آپ نے کہا السلام علیکم، چاہے پہچانتے ہو چاہے نہ پہچانتے، لوگوں نے دیکھا داڑھی ہے سب، ہاں بھائی، گویا آدمی شر پسند نہیں ہے۔ آدمی چور اس طرح بول کر کے گھروں کے اندر داخل، بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خلاص مسکرا بھی دیا، خاموش، سب امن میں ہو گئے، شانتی میں، دل مطمئن ہو گیا۔ اگر اس کا معنی بھی لوگوں کو بتلا دو، اچھی بات۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور اسلام کی پیغام اور دعوت کا جنون ہے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے لوگوں کو اسلام کا درس دینا شروع کیا، نبی کی حدیث بتانا، اور لوگ امن میں ہو جائیں گے۔ بھائی غیر مضر آدمی، دینی مذہبی آدمی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت۔ لیکن اگر آپ داڑھی اڑی رکھ کر کے اور چپ چاپ جا کر کے کہیں چوروں کی طرح کہیں اٹیچی اور تھیلی ویلی ادھر ادھر رکھنا شروع کیا، تو سارے لوگ سترک ہو رہے، یار یہ کچھ بم تو نہیں لا رہا ہے کہ نہیں؟ اور
اللہ اکبر، اور آپ نے مسکرا دیا ہنس کر کے، اور اگر آپ نے مصافحہ کر لیا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. مصافحہ آپ نے کر لیا اور بات ہو گئی الحمدللہ، یعنی گویا امن ہے، سکون ہے، شانتی ہے، کوئی مسئلہ. یہ کلمہ اسلام نے کیوں دیا ہے؟ ڈرانے کے لیے؟ یہ کلمہ دہشت پھیلانے کے لیے، آتنکوادیت کے لیے، ٹیررزم کو پھیلانے کے لیے؟ نہیں، یہ مسلمانوں کا پیشہ ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے کہ جہاں بھی جائیں وہ کسی انسان کا نام نہ لیں، کسی شخصیت کا نام نہ لیں، کسی شہر کا نام نہ لیں، کسی بستی کا نام نہ لیں، بلکہ وہ لفظ کہیں جو سب کو پسند ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ سلام. سلام، سلامتی ہو، امن ہو، شانتی ہو تمہارے اوپر. یہ لفظ، اس سے امن پھیلتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے الفت پیدا ہوتی ہے، اس سے اجنبیت ختم ہوتی ہے. آپ کسی آفس میں گئے، آپ نے کہا السلام علیکم، اس میں سارے چپ چاپ بیٹھے، ایک نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دل پھٹ سے اسی کی طرف مائے، ہاں یہ اپنا لگتا ہے، چلو چلتے ہیں، ہمارا بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. آج تو ہمارے اندر بھی یہ کمی آ چکی ہے میرے عزیزوں. اور کتنا بڑا اجر رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا السلام علیکم کہو گے 10 نے کی، ورحمت اللہ کہو گے 20 نے کی، اور 30 نے کی جب کہو گے وبرکاتہ. اس لیے اس کو عام کرو، اس کو عام کرو سب کو، جس کو جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے. یا تو ہمارے یہاں مولویوں نے بھی پھانٹے مارے ہوئے نا، ہاں دیکھنا اپنی پارٹی کا ہوگا تو سلام کرنا، دوسری پارٹی کا ہوگا سلام کرو گے نکاح ہی ٹوٹ جائے گا. یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو تمہیں سلام سے روکتا ہے، سلامتی سے روکتا ہے. اور ایسے ہی شیاطین ہمارے ملکوں میں دللے کے ساتھ گھومتے ہیں، جو سب سے بڑے ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، جو اللہ کے ساتھ دہشت گردی کرتے ہیں، شرک کر کے توحید کی چادروں کو تار تار کرتے ہیں، بدعات کر کے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ لوگ سب سے بڑے امن کے داعی اپنے ہمارے ملکوں میں بنے ہوئے ہیں. یہ سب سے بڑے دہشت گرد اور ٹیررسٹ. ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، سنبھالنے کی ضرورت ہے، ان کو اور ان مولویوں کو بھی سنبھالنے کے لیے. مولوی معذرت کے ساتھ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، مجھے اس کا خوف نہیں ہے. یہ مولوی سب سے بڑا بددیانت ہو چکا ہے اس دور کے اندر. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے. اے مسلمانوں، اے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، تمہیں اس ہوش کے ناخن لینا ہے. ہر داڑھی والا، ہر ٹوپی پہننے والا مولوی عالم نہیں ہوتا، یاد رکھنا. سوچ سمجھ کر کے دین اسلام کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. سوچ سمجھ کر کے کسی سے دین کی بات لو اور کسی بات کو چھوڑو. سوچ سمجھ کر کے، تعصب نہ کرو. یاد رکھو، کوئی مولوی، کوئی معلم، کوئی محدث آپ کی قبر میں جاننے والا نہ آپ کو قیامت کے دن بچانے والا. یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صراط مستقیم پر ہم کو چھوڑا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس مولوی سے صرف یہی مطالبہ کرو اپنے اپنے ملکوں میں کہ صرف قرآن اور صرف نبی کا فرمان، بس. اس کے علاوہ ہمیں تیسرے چیز کی ضرورت. مولوی سر پہ پیر رکھ کر کے بھاگے گا، کہے گا یہ وہابی ہو گیا، قتل کرو، یہ اولیاء کا گستاخ ہے، فلانا کا گستاخ ہے. اور ہم نے تو الحمدللہ دیکھا، سمجھا اور ایمان اور تازہ ہوا جب لوگوں نے جھوٹ بول کر، مولویوں نے میرے اوپر الزام لگا دیا. تقریر اتنی نائس موجود ہے، کیسٹ موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کتاب بھی اس کی آ رہی. لفظ بلفظ جو میں نے کہا، جھوٹ بول کر کے عدالتوں میں، کورٹوں میں، پولیس کے پاس، مائی باپ ہمارے بزرگوں کو گالی دیا. لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر، بولو آمین. اللہ تعالیٰ غارت کرے اس آدمی کو جس زبان اور نے یہ کلمہ کہا کہ میں نے جو ہے اولیاء کو گالیاں دی ہیں، گستاخیاں کی ہیں، استغفر اللہ. لعنت ہو ایسے شخص کے اوپر. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پکڑ رکھی ہے نا، ایسے پکڑا ہے کہ ابھی کل نہیں پرسوں بھی میں نے اس کی تصویر ٹیلی ویژن میں دیکھی. مافیا کا انڈر ورلڈ میں پکڑا گیا ہے. اس سے پہلے تو دیکھی ہی تھی میں نے، وہ تو میرے سامنے ہی الحمدللہ اس کا تیاں پانچا ہو گیا تھا اللہ کے فضل نے. اللہ بہت بڑا ہے. یاد رکھو، واتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. آپ لوگوں کی دعائیں تھیں، محبتیں تھیں کہ اللہ نے بچایا، ورنہ ان ظالموں نے غیروں نے نہیں. آپ ہندوستان کے ہندوؤں کی بات نہ کریں. ہم نے تو یہ تجربہ کیا، ہندو تو لاکھ درجے اچھا ہے ہمارے لیے بیچارہ. ہم تو اس تک اسلام لے کر کے نہیں پہنچے بیچارے کے پاس.
وہ تو ہماری باتوں کو، پولیس والے ہمارے ساتھ رہتے تھے، سنتے تھے ہماری باتیں، سمجھتے تھے. تقریباً سینکڑوں قرآن ہم نے پولیس والوں میں تقسیم کیا مراٹھی زبان میں الحمدللہ. راتوں کو گیتا، رامائن، بائبل اور کیا کہتے ہیں منو سمرتی اور رگ وید، یجروید، سام وید میرے پاس ہوا کرتے تھے. ساتھ ساتھ میرے ساتھ باڈی گارڈ پولیس بھی ہوتی تھی، ان کو میں تبلیغ بھی کرتا تھا الحمدللہ. خطرہ ان اپنے کلمہ پڑھنے والے منافق بھائیوں سے تھا. نہ رہزنوں سے نہ بلوائیوں سے ڈرتے ہیں، نہ رہزنوں سے نہ بلوائیوں سے ڈرتے ہیں، منافقت میں پلے بھائیوں سے ڈرتے ہیں. نہ رہزنوں سے نہ بلوائیوں سے ڈرتے ہیں، منافقت میں پلے بھائیوں سے ڈرتے ہیں، اور زبان کاٹ کے گونگا بناتے رہتے ہیں. یہاں کے لوگ تو سچائیوں سے ڈرتے ہیں. زبانوں کے اوپر قدغنیں لگائی. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو کچھ بریلوی دیوبندی جو بھی ہے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن سوچ لو، سمجھ لو کتنا بڑا جھوٹ بول کر کے کب تک آدمی زندہ رہے گا بھیا؟ کب تک زندہ رہے گا؟ ایک نہ ایک دن مچھی تو اٹکے گی. ایک آدمی تھا، وہ کہتا تھا، میں رمضان میں بھی کہتا میں ایسا پانی پیتا ہوں کہ خدا کو بھی نہیں پتا ہے، خدا بھی نہیں جانتا. تو لوگ کہتے تھے یار یہ کون سا پانی پیتا ہے؟ لوگ نگرانی میں تھے، کہیں نہیں پتا، واقعی نہیں پیتا تھا. وہ ایک دن کہیں پوکھرے میں ڈبکی لگایا ہوا تھا اور نکلا، چلا رہا ہے. کیا ہوا؟ لوگ دوڑے، گاؤں کے لوگ، کیا ہوا بھائی؟ تو دیکھا اندر جا کے ٹینگنا مچھی اٹکی ہوئی تھی. ایک مچھی ہوتی ہے کانٹے والی، جا کے حلق میں اٹک گئی. تب لوگوں کو پتا چلا ابے یہ تو اندر ڈبکی مار کے پیتا ہے. وہ اللہ نے اٹکا دیا مچھی پیتے پیتے کہیں. تب پتا چلا، تب بھانڈا بھوڈا چورا. یاد رکھو یہ دعوت توحید کی، سنت کی الحمدللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا مطالعہ کریں. جھوٹ نہ بولو، نہ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولو، نہ رسول کے ساتھ جھوٹ بولو، نہ مومنوں کے ساتھ جھوٹ بولو. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنوں کو. یاد رکھو وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ واضح ہیں، صاف ہیں. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. نہ کوئی حنفی، نہ کوئی شافعی، نہ کوئی مالکی، نہ کوئی حنبلی، نہ کوئی قادری، نہ کوئی چشتی، نہ کوئی نقشبندی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور جب مرو تو اس حال میں تم مسلمان ہو. مومن بنو، صالح بنو، مشرک بدعتی نہ بنو. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، دنیا کے مسلمانوں، ہم سب سے مخاطب ہیں. ہم سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تمہارے اوپر میری سنت، میرے خلفاء کی سنت لازم. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو کبھی بھی گمراہ ہو سکتے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک نبی. یہی ہے محبت رسول، یہی ہے نبی کی سیرت. جب ہم یہ بتاتے ہیں اور ذرا کھول بھی دیتے ہیں، یہ بتاؤ نبی نے قبر بنایا، نبی نے پختہ قبریں بنائیں، نبی نے گنبد بنائے، نبی نے عرس کیے، نبی نے تیجے دوئم کیے، نبی نے سوئم کیے. رجب کا مہینہ آ گیا ہے، رجب کے مہینے میں کنڈے بھرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی منائی، یہ جلوس نکالے، یہ حکومت کو پریشان کیا، یہ جگہ جگہ مزار بنا بنا کے، درگاہ بنا بنا کر کے تجارت. اللہ کے نبی نے استغفر اللہ اس کا حکم دیا ہے. ہمیں بتاؤ تو شیطان بلبلاتا ہے، مولوی تڑپتا ہے، تو مولوی پبلک کو ابھارتا ہے، تم کو ابھارتا ہے. ارے یہ گستاخ رسول ہے، مار دو اس کو، قتل کر دو. یہ اولیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا اولیاء کو ختم کر، اولیاء کو گالیاں دیتا ہے. اولیاء، بتاؤ یہ سچائی ہے؟ کب تم سدھرو گے؟ کب تمہیں سمجھ آئے گی؟ ایسی کھلی کھلی باتیں پبلک سنتی ہے، اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کے اوپر ایمان لاتی ہے. مولوی کا کلیجہ پھٹتا ہے کہ اس کی روزی روٹی جا رہی ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں پاتا ہے. تو عوام کو، جاہلوں بیچاروں کو، عوام کو بیچاروں کو، ان کو ابھار کر کے جو ہے لگا دیتا ہے. پیچھے لگو ان کے، مار ڈالو، ختم کر دو. سپاریاں دلواتا ہے، سپاری دو، مار ڈالو اس کو. میرے ساتھ باڈی گارڈ رہتے، بیچارے پولیس والے کیوں پریشان تھے. میں ان کو بولتا تھا یار مجھے کیوں تم لوگ پریشان کرو، جاؤ نا اپنے راستے لو، جاؤ اپنے ڈیوٹیوں کے اوپر جاؤ. میرے بولے سر یہ آپ کے لیے تو پروٹیکشن دیا گیا ہے، ہم تو آپ کی باڈی گارڈ ہیں، آپ کہاں جا رہے ہو؟ چلو آپ کی جان کو خطرہ ہے. میں نے کہا یار مجھے کون جانتا ہے، بامبے میں سمندر ہے بھائی، گھس جاؤ، کس کو کیا معلوم، پینٹ شرٹ پہن لو، کون سا لباس میں کون وہاں جائے، کون جانتا ہے میرا ربانی کون ہے. لیکن نہیں، ان کو اندرونی خبر تھی اور واقعی بات تھی. بعد میں مجھے پتا چلا، سپریم کورٹ کے وکیل نے مجھے بتلایا کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا اور آپ کو باقاعدہ یہاں سپاری دی تھی مسلمانوں نے.
کہ اس کو ختم کر دو۔ اسی لیے جج نے بھی، ہائی کورٹ نے باقاعدہ آرڈر دیا تھا کہ تم بامبے سے باہر نہیں جا سکتے۔ جہاں آگ جلائی گئی اسی آگ میں مجھے رہنے کا حکم بھی دیا گیا۔ باقاعدے پیسے خواجہ صاحب کے نام پر تو اتنے لیے گئے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے، یا وکیل جانتا ہے، وہی وکیل مسلمان تھا، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ رضوان مرچنٹ بھی آتا تھا، اس کی بیوی بھی آتی تھی، وہ دونوں لگے ہوئے تھے، اور بہت سارے وکیلوں کو بھی ساتھ لاتا تھا، 20-25 پیچھے کھڑے ہو کر کے سپورٹ کے لیے کورٹ کے اندر۔ سمجھ رہے ہو کیوں؟ معراج ربانی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھانا ہے۔ ہمارے وکیل نے کہا سر اگر معراج ربانی نے خواجہ صاحب کو برا بھلا کہا ہے یہ کیسٹ میں ثابت کر دیں، میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ دانت نکل گئی، کھسی نکل گئی۔ تو ایک اس میں تھا وکیل حلواسیہ نام کا، وہ کیا بولتا ہے، میلاد معراج ربانی جو ہے نا وہ کرشنا کو کافر کہتا ہے، کرشنا کو کافر کہتا ہے۔ تو جج نے کہا ہو از کرشنا؟ ہو از کرشنا؟ کرشنا از اے گاڈ۔ کرشنا کون ہے؟ کرشنا خدا ہے، اس نے خدا کو برا بھلا کہا ہے، واٹ از دس یور پرابلم؟ تم کو کیا تکلیف ہے؟ خدا سمجھ لے گا اس سے، گاڈ کو غلط کہا ہے تو گاڈ سمجھ لے گا، تم کو کیا تکلیف ہے؟ پورا کوٹ کہا ہزار بن گیا۔ یہ ہے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما، انہیں میں مسلمان سمجھوں گا؟ بولو، اس سے بہتر تو وہ جج بیچارہ تھا، جس جج کو یہ سمجھ ہے، جس نے اللہ کو گالی دی وہ اللہ سمجھے گا اس سے۔ تو کیوں مر رہا بھائی؟ تیرے پیٹ میں کیوں خلل ہے؟ خلل تھا اس لیے کہ یہ میری زبان نہیں بول رہی تھی کہ کرشنا کافر ہے، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب الملفوظات بول رہی تھی۔ وہ کتاب احمد رضا خان نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے کہ دیکھو احمد رضا خان نے کرشنا کو کافر کہا ہے، بجائے احمد رضا خان کا نام لے معراج ربانی کا نام گھسیٹ دیا ان کذابوں نے، جھوٹوں نے۔ اپنے امام کو نہیں پھنسا رہے، کس کو پھنسا رہے؟ معراج ربانی کو۔ ارے تیرے امام نے کہا تھا بھائی، احمد رضا خان نے کہا تھا۔ ہاں میں نے تو یہ ایک حوالہ دیا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر سیدی، ایک بابا کا نام لیا انہوں نے، کسی نے سوال کیا کہ حضرت بابا نے 10 جگہ لوگ آئے، کہنے لگے ظہر کے بعد آپ کی دعوت ہے، انہوں نے کہا قبول ہے۔ دوسرا مرید آیا، کہا آپ کی دعوت ہے، کہا قبول ہے۔ تیسرا مرید آیا، کہا حضور ظہر کے بعد آپ کی دعوت، کہا۔ ایک ہی دن ایک ہی ٹائم میں 10 آدمیوں نے آ کے دعوت دی، اور حضرت نے فرمایا میں حاضر ہوں گا، اور حضرت سب جگہ حاضر بھی ہو گئے۔ تو کسی نے سوال کیا اعلیٰ حضرت سے، ملفوظات اعلیٰ حضرت کتاب ہے، 3 جلدوں میں 4 جلدوں میں، ایک ہی مجلد ہے، آپ پڑھ لینا اس کے اندر۔ اور جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی زمین اور آسمان بھر کے ریتوں کے ذروں کے برابر لعنت ہو، بولو آمین، بولو آمین۔ ہاں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو چیزیں موجود ہیں اس میں کچھ شک شبے کی بات نہیں۔ اور اللہ ایسے بدتینت اور ایسے گمراہ کرنے والے مولویوں کو بھی اے اللہ ہدایت دے، یا اللہ اس دنیا میں نیست و نابود کر دے ایسے لوگوں کو جو ہمارے نبی کی پیاری پیاری امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ یا تو ہدایت دے اور یا تو اللہ انہیں نیست و نابود کر دے۔ یہ دعا مانگا کرو، اللہ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ ان کو صحیح کرے، یا تو ایسے لوگوں کے شر سے اللہ کے نبی کی امت کو پاک فرما دے، بولو آمین۔ سب شامل ہیں اس کے اندر، یاد رکھو، ہم ہو تم ہو کوئی بھی ہو۔ تو ان سے کہا گیا کہ حضرت سیدی فلان ایک ہی وقت میں 10 دعوتیں انہوں نے لی، کیا وہ حاضر ہو سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، کیا؟ دیکھیں یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں جو سارے ہندوستان پاکستان سب کے امام ہیں، حضرت ہی نہیں اعلیٰ حضرت ہیں، یہ سب سے بڑے اعلیٰ۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کرشن، ان کا لفظ ہے یہ میرا لفظ نہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا، وہ میں نے پڑھ کے بتایا تو الٹا مجھے ہی عدالت میں گھسیٹ دیا اس نے، لیکن اللہ نے اس کو جواب دلا دیا۔ کیا لکھتے ہیں کہ کرشن کنہیا کافر تھا جب وہ ایک وقت میں 10 جگہوں پہ حاضر ہو سکتا ہے، تو ہمارے اولیاء اللہ ایک وقت میں 100 جگہوں پر 1000 جگہوں پر حاضر کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ دلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ دلیل ہے، اعلیٰ حضرت کی دلیل ہے بھائی، ہنسو نہیں، احترام کرو۔ ہاں یہ دلیل ہے قرآن کی، حدیث کی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہے یہ کوئی دلیل ہے؟
کتا زبان نکالتا ہے تو تم بھی زبان نکالو، یہ دلیل ہے. بکری میں میں کرتی ہے تو تم بھی بے میں کرو، یہ دلیل ہے. یہ اس طرح سے ہم نے یہ کہا. اور یہ پاکستانی ایجنٹ ہے، ISI کا آدمی ہے، یہ لشکر طیبہ کا ہے، یہ وہاں گیا تھا، فلاں گیا تھا، سمجھوتا ایکسپریس میں بم بلاس کیا، اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں، میں تھا بھی نہیں وہاں. بم بلا دو. ہمارا رضوان مرچنٹ، اللہ اسے ہدایت دے، اس کی بیوی کو بھی ہدایت دے، بولو آمین. وکیل بہترین ہے. جھوٹ وہ وکیل، کون سا وکیل جو جھوٹ نہ بولے، جو جتنا ہے بہترین جھوٹ بولے. اور وہی بات ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، اور جج اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا ہے. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، بڑا سلیقے سے جھوٹ بول رہا تھا. یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں، پورا یعنی دنیا کی انڈر ورلڈ ڈان سب کچھ بنا دیا اس نے. یہ بیچارے کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے بم ادھر سے کہاں سے شروع ہوتی، کہاں ختم ہوتی، کہاں سمجھوتا ایکسپریس اور کہاں بم بلاسٹنگ، کچھ نہیں. اس کے اوپر اتنے سارے الزامات کورٹ میں لگائے کہ یہ بہت بڑا خطرناک آدمی ہے. سر یہ تو پورے ہندوستان کو مسلمان بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. یہ دیکھیے، یہ CD میں اس نے کہا ہے، اس نے یہ کہا. ہم نے کیا کہا تھا؟ شاید اسی ایسا ہی کی تقریر میں نے کہا تھا، دعویٰ سینٹر میں، اے مسلمانوں، اسلام کا پیغام لے کر اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچاؤ. 5 آدمی کو بھی مسلمان بنا لو گے تو انشاءاللہ تعالی ہے نا، اس طرح لوگ مسلمان ہو جائیں گے. ہم نے یہی بات کہی تھی نا. یہ جرم ہے. ہمارا بھارت آزاد ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے ہر ایک کو اپنے دھرم اور دین کی بات پھیلانے کی جو ہے آزادی ہے. یہ بات ہم نے، وہ بھی مائی عدالت میلاد، یہ پورے ہندوستان میں اسلام کی بات کر رہا ہے کہ جا کر کے سب کو مسلمان بناؤ. یہ وہاں کہہ رہا ہے عدالت میں. کون کہہ رہا ہے؟ بولو رضوان. کون؟ رضوان. نہ جنت کا جو دربان ہوگا وہ رضوان ہو. یہ پتہ نہیں کہاں جائے گا، اللہ اسے ہدایت دے. ہم تو یہی دعا کریں گے کہ رضوان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. شاید یہ میرا پیغام ان تک اور ان کی محترمہ تک پہنچے کہ اللہ کے لیے ایک دن تم مرو گے. اللہ تمہیں مرنے سے پہلے کلمہ شہادت اور توحید اور سنت نصیب فرمائے، اور اللہ شرک اور بدعت پہ تمہیں موت نہ دے. اور تم اگر واقعی وکیل ہو تو ہمارے دیش کے اندر سچائی کو پھیلاؤ، جھوٹ نہ بولو. پیسہ تو طوائف کو بھی مل جاتا ہے. ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ کھانا تو کتا بھی کھا لیتا ہے یار. کھانے کے لیے تم اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو. اللہ سے ڈرو، ایک دن اللہ کو تمہیں منہ دکھانا ہے. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. تم نے میرے خلاف نہیں بات کری، تم نے اسلام کی جڑوں کو کھودنے کی بات کی ہے، اسلام کو برباد کرنے کی، سبوتاز کرنے کی بات کی ہے. ہم تمہارے لیے اللہ سے یہی دعا کریں گے، محترمہ کے لیے بھی آپ کے، کہ وہ بھی لائر ہوں، آپ بھی لائر ہیں، تو آپ بہترین لائر بنو، اچھے لائر بنو. بھارت کو، دیش کو اچھا سمت دو، اچھا رخ دو، اچھی جہت دو، اچھے طرف لے جاؤ. بھارت کو، ججوں کو مس گائیڈ نہ کرو، کنفیوز نہ کرو. ان بیچاروں کو عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں صحیح بات بتلاؤ تاکہ وہ صحیح فیصلے بیچارے کر سکیں. مظلوموں کی مدد کرو، ظالموں کے پیچھے. ظالموں کو تم انصاف، ظالموں کو سزا دلاؤ، مظلوموں کو ظالم بنا کر کے سزا. یہ تمہارے لیے اور اپنے تمام ججوں کے لیے، سب کے لیے میرا یہی اپدیش اور یہی پیغام ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اپنے ملک کے اندر امن و سلامتی پیدا کرنے والے فیصلے کرو، عدل کرو. کیونکہ جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں آتنکوادیت پیدا ہوتی ہے. تو میرے عزیزو، ہم مسلمان ہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دنیا والوں کے لیے ثابت کرنا ہے کہ ہم کسی کے لیے نقصان دہ نہیں، بلکہ ہم تو امن و سلامتی کے پیغامبر ہیں. ہمارے نبی نے دنیا کے اندر امن و سلامتی پھیلائی ہے، اس لیے ہم نے بھی امن و سلامتی پھیلانا ہے. یہ عہد کرو اور تمام پوری دنیا میں کسے باشد کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اسلام کا میسج، اسلام کا پیغام پہنچاؤ. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کا یہ فریضہ ہے، اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے اسوے اور نمونے اور قدوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو ایسے بدنما اور جو ہے دیش دروہی اور
دیش دشمن، ملک کے دشمن عناصر جہاں کہیں بھی جہاد کے نام پہ فساد اور فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اسلام کو محفوظ رکھے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک واعداء الدین، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔